100% ہے۔ اللہ کا ذکر اگر کوئی جانتا ہو یا قرآن کی اسٹڈی کی ہو یا کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھا ہو تو دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، جسمانی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، ملکی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں اخلاقی جو اللہ کے ذکر سے جس کا علاج ممکن نہ ہو۔ مزاج بدل جاتے ہیں، جو چیزیں ہمیں جیند میں ملتی ہیں، ورثے میں ملتی ہیں، ماں باپ کے جرثوموں سے جو ملتی ہیں، وہ تک اللہ کے ذکر سے ریپیئر ہوتی ہیں اور چینج ہوتی ہیں۔ ٹیمپرامنٹ بنتے ہیں جین سے، ٹیمپرامنٹ چینج ہوتے ہیں۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جب ذکر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جینیٹک پرابلم آ رہے ہیں لوگوں میں ہم اس کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ موروثی بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کے پاس سائنس کے پاس جن کا بھی علاج نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے۔ کیوں؟ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر۔ تو دل کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو، ورنہ دل تو مطمئن نہیں ہوگا۔ کمر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، سر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، پھوڑے نکل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو، ورنہ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی علاج ذکر کرتا ہے، ذکر سے ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے۔ پھر قرآن نے ایک بات کہی، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو بڑے مسائل سے بھی نکلا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، بڑی مصیبتوں سے بھی نبر آزما ہوا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے آبائزات کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذکر و اذکار آپ کو گائیڈ کیے، سمجھائے۔ ایسے لوگ آئے رسول اللہ کے پاس جو مکروہ تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے پڑھا کرو، قرضے ختم ہو گئے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کہ ہلے تھوڑی کم میں نہیں ہویا، 6 دن تو ہو گئے پڑھ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پراپر ذکر کسی گائیڈ نے آپ کو دیا ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں پہ، آپ کے ہڈیوں پہ، آپ کے خون پر، آپ کے دماغ پہ اثرات کرے گا، اگر کوئی سمجھدار آدمی دے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات نہ آئیں، کیونکہ چیزوں کو ریسائٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کی جائے، اللہ کی باتیں کریں وہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھیں وہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں وہ بھی ذکر ہے، نعمتیں لوگوں میں تقسیم کریں وہ بھی ذکر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے ذکر پہ گامزن ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل باقی رہ جائیں۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہم ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک پریکٹس کر لو، ایک عادت بنا لو، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے، جو پریشانی درپیش ہے، اللہ کے حضور باتیں کرو، گریا کرو اس سے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا پھوسی کرو، کانا پھوسی ذکر ہے، کرو تو صحیح، شرماؤ مت اللہ سے، اس سے اپنے من کی باتیں کرو، ذکر کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم کرتے ہیں نہیں، دوڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو چلیے کم ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی آپ کو اللہ کا ذکر ہی بتانا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تجویز فرما رہے ہیں۔ 4 چیزیں رسول اللہ کے ہاں طریقہ تھا، جو لوگ آتے، آنے والے کے لیے میرے آقا دعا فرماتے، اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو دم کرتے، اور پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، آپ اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک پانی میں ڈبو دیتے، کبھی لعاب لگا دیتے، چھڑی سے دم کر دیتے، اللہ کا ذکر تجویز کرتے لازمی، اور اتنا کہ جو انگلیوں پہ کیا جا سکے۔ تسبیح اس وقت استعمال نہیں ہوتی تھی، لمبا ذکر میرے آقا نے کبھی نہیں بتایا تھا، تاکہ لوگوں کو آسان ذکر بتایا جائے، اور اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو کھانے پینے کی چیز ایڈوائز کرتے۔ ہم انہی 4 طریقوں سے چل رہے ہیں، 5ویں کوئی چیز ہم نہیں کرتے۔ مین چیز اللہ کا ذکر ہے، اگر لوگ کر لیں۔ ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے دل جمی سے ذکر کیا ہو اور اس کا مسئلہ پینڈنگ رہ گیا ہو، میرے پاس تو نہیں آیا، مجھے نہیں یاد اس 30 سال میں۔ تو ذکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنی صحت ہے، جتنا ٹائم ہے، ذکر کو مت چھوڑو۔ آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ذکر کو پکڑ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اچیو نہ ہو، ناممکن کا لفظ استعمال کر۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے دل، ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تو
تجھے پتہ ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بد حیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں ان کے انعامات میں، نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور مگر میں جو ناشکرے ہیں ان کی نعمتوں میں کمی کرتا ہے۔ میں پاکستان میں مجھے کوئی ایک شخص بتائیں جس کی زبان پر کلمہ شکر ہو، موسم کا، حالات کا، حکومت کا، عہدیداروں کا، رشتہ داروں کا، برادری کا، پڑوسیوں کا، ملازموں کا، خوراک کا، لباس کا، سبزی کا، پھل کا، دودھ کا، گوشت کا، شہد کا، ہر چیز کا سارا دن نقائص بیان کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے انعامات ان پر برستے رہیں۔ شکر گزاری شروع کر دو، نعمتیں برسنی شروع ہو جائیں۔ یہ پیغام رہ گیا تھا، یہ پورا ہو گیا نا اب، یعنی کہ شکوہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ زبان شکوے کے لیے دی نہیں، شکر کے لیے دی۔ بابا جی کسی صاحب نے فرمایا تھا کہ شکر کے بھی 2 طریقے ہیں، اس کی وضاحت نہیں مطلب بہت سے طریقے ہیں شکر کے۔ شکر خالی زبان سے نہیں ہے، اپنے رزق میں کسی کا حصہ بھی ڈالنا شکر ہے۔ دیکھیں وہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے شکر کا، کھانا کھایا نا، الحمدللہ اونچا تھا کہا، جیسے یہ آواز پہنچ جائے گی ان کی، ویسے ان کی فیلنگ اللہ کو نہیں جاتی، اتنا اونچا کہتے ہیں۔ شکر کے لیے سب سے پرانی جو مثال ہے نا، وہ پرانے انبیاء میں سے ادریس علیہ السلام سے بات پوچھی گئی کہ اللہ کے نبی شکر کیا ہے، مطلب سوال کیا گیا، فرمایا جو کچھ تجھے اللہ نے عطا کیا اس کی تقسیم شکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا شکر یہ ہے جب تو شکوہ چھوڑ دے اور صبر اختیار کر لے تو یہ بھی شکر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دنیا میں تجھے جو کچھ ملے گا، اس مادی دنیا میں مادی انسانوں سے ملے گا، ان کا شکر ادا کرنا بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اگر جو آپ سے ڈیل کر رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکے تو آپ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہیں۔ لوگوں کو مسکرا کے ملنا، ان کی عزت افزائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی مایوسیوں میں کمی کا سبب بننا، ان کو پر امید رکھنا، یہ سب شکر کے پہلو ہیں۔ بابا جی یہ جو شکر ہے، اب دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسروں کا حصہ بھی کھا رہے ہیں، پلیٹ میں سارا ڈونگا ڈال لیا اور بعد میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یہ شکر میں آئے گا؟ شکر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ڈونگے میں 6 بوٹیاں ہیں، ہم 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 1.5 بوٹی نہیں ڈالنی، 1 ڈالنی ہے۔ دوسرے کو میں نے مد نظر رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ پہلے دوسرا آدمی انیشیٹ کرے دسترخوان پہ، میں نہ کروں۔ جو پہل کرتا ہے اپنی پلیٹیں بھرتا ہے وہ سب ناشکرے ہیں۔ مینار بنائے ہوتے ہیں، شادیوں پہ جاؤ، مینار، کھانے کے مینار، بوٹیاں اس کے اوپر، چاولوں کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے زندگی کا پہلا اور آخری کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ انہی کے لیے پکا ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہیں اس نے بندوں کو جتنے بلائے ہوتے ہیں ان کا ارینج کیا ہوتا ہے۔ آپ عزت سے اور تحمل سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوسروں کا ادب کرنا جو ہے یہ بھی شکر ہے، ان کا ادب کریں کہ بھائی یہ لے لے، پہلے یہ اپنا حصہ لے لے، میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں۔ شکر بڑے وسیع معنوں میں ہے، باادب ہونا بھی جو ہے نا، مؤدب ہونا بھی شکر ہے۔ اب آپ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہتے، اونچی آواز میں نہیں بولتے، سراہنے کی طرف نہیں بیٹھتے، تو یہ شکر گزاری ہے۔ ہم دنیا کے
جھوٹے ترین لوگوں میں اس وقت شمار ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے عمل میں نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ہم نے اعمال اپنے تبدیل نہ کیے، آپ دیکھیں محلے کی گلی کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، دعا تو کرتے ہیں یا اللہ ہمارے شہر کو ٹھیک کر دے، مگر کیا کبھی کسی نے کاوش کی کہ اس سڑک کو ٹھیک کرنے کے لیے 2000 روپے جیب سے نکال کے وہ خرچ کر دے اور وہ کھڈا بھر دے، یا اور کوئی ایسا کام؟ کبھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگ کہ یہ کام میں کروں، یار میرا ملک جو ہے بدنما نظر آ رہا ہے۔ اداروں میں جاتے ہیں، کتنے بندے ملازم ہیں، کیا کبھی کہ ضمیر کسی کا جاگا کہ میں بر وقت دفتر پہنچ جاؤں؟ کبھی اس کو یہ احساس ہوا؟ دعا تو وہ بھی کرتا ہے جمعے میں علیدین میں پاکستان کی بہتری، تو کیا ان بے عمل دعاؤں سے کیا پاکستان کی بہتری ہو جائے گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھ سے بھی آپ ایسی دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں؟ میں زندگی گزر گئی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو خدا نخواستہ جس سے مملکت خدا داد پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، اس کے عوام کو کوئی تکلیف پہنچے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں، دعا تو میں کرتا ہوں، تڑپ کے کرتا ہوں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ملائیشیا میں مہاتیر محمد دے دیا، ایران میں احمدی نژاد دے دیا، ترکی میں اچھا حکمران دے دیا، مغرب میں اچھے حکمران ہیں، پاکستان میں آج تک نظام حکمرانی جو ہے وہ اس کے عوام کو مطمئن نہیں کر سکا، آگے لے کے نہیں چل سکا، ڈیٹوریشن ہوتی جا رہی ہے، ہم پیچھے مڑتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا کسی کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ تو کیا یہ خالی دعاؤں سے ہو جائے گا؟ ساری قوم مل کے اللہ کے حضور گر گڑائے، اپنے برے فعل چھوڑے، اللہ کے حضور توبہ کرے، اور پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ریکویسٹ کرے کہ پروردگار عالم تو پاکستان کے لیے بہتری لکھ دے، اس کے مستقبل کو خوبصورت بنا دے، اس کو پائیدار بنا دے، برکت والا بنا دے، تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اس کو امن کی جگہ مقرر فرما دے، ہر آدمی یہاں عزت سے رہے، سکون سے رہے، اس کو تعلیم ملے، اس کو علاج ملے، اس کو خوراک ملے، اس کو عزت ملے، اور کسی میں کوئی فرق نہ ہو۔ اب آج کل بہت باتیں ہوتی ہیں فلاں ریاست مدینہ کی، اس کی ایک بنیاد ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ فلاح تب شروع ہوتی ہے جب سب کچھ سب کے لیے ہو، جب لوگوں کے لیے الگ الگ فیسلٹیز ہوں، الگ الگ سیر کی جگہ ہو، الگ الگ کھانے پینے کے بندوبست ہوں، الگ الگ حقوق ہوں، الگ الگ فرائض ہوں، تو پھر کہاں برکتیں آتی ہیں؟ برکت تو تب آئے گی کہ جو ملازم ہے، جو خادم ہے، جو غلام ہے، اس کی باری پہ وہ اونٹ پہ بیٹھا ہو، اور خلیفہ کی باری پہ خلیفہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہو۔ ویسے برکت نہیں آئے گی۔ دعائیں ضرور کریں، مگر دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہمارے جھوٹ اور منافقت کو ہم سے نکال دے، ہمیں سچائی کے راستے پہ گامزن کر دے، ہمیں دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے، ہمیں اللہ اور رسول کی فرما برداری کا طریقہ عطا فرما دے، اور دوسروں کی عزت اور دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرنے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت ترقی عطا فرمائے گا۔ جہاں تک ویسے سمجھنے کی بات ہے، میں پاکستان کے مستقبل سے پوری طرح پر امید ہوں، نئی نسل سے پر امید ہوں، اور اللہ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان دنیا میں بے پناہ عزت اور وقار حاصل کرے گا، بے پناہ عزت والی جگہ پہنچے گا، اور یہاں امن ہوگا، لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں گے، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، ان کا جان و مال محفوظ ہوگا۔ انسانوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، صرف اللہ کے آگے گر گڑانا ہی کافی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر گزر گئی ہے، ساری زندگی میں نے پاکستان کے لیے دعائیں کی ہیں۔
کیونکہ دعا کے ایک عمل کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا۔ آپ جب بدر میں تشریف لے گئے تو میدان بدر میں آپ نے دعا کی کہ اللہ جو بندوبست مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے اپنی بساط بھر کیا، اب اگر تو نے ہمیں فتح سے ہمکنار نہ کیا تو زمین پہ تجھے سجدہ کرنے والا کوئی باقی نہ بچے گا۔ اب سمجھنا یہ ہے دعا ایکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز کا نام ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا موضوع تقوی ہے۔ قرآن میں ہے کہ قرآن ھدی للمتقین ہے، قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ روزہ ہم پہ فرض کیا گیا اور ہم سے پہلی امتوں پر بھی کہ ہم متقی بن جائیں، صاحب تقوی ہو جائیں۔ مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ تقوی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ بہت مختلف تشریحات ہیں اس کی۔ کچھ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، کچھ کہتے ہیں عبادات کرنے کا نام تقوی ہے، کچھ کہتے ہیں نیکی کے کام کرنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ایک چھوٹا راستہ ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں، اور تم بیچ میں سے گزر رہے ہو، اپنے لباس، اپنے چادر کو ان جھاڑیوں میں الجھنے سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ اب ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس گھاٹی سے گزرتے ہوئے ہمارے دائیں بائیں ایسی اٹریکشنز ہیں، ایسی برائیاں بکھری پڑی ہیں جو ہمیں اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ ہمیں ان کو اپنے دامن سے بچانا ہے، اپنے دامن کو ان سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر ہم محفوظ رکھ کے نکل گئے تو ہم متقی قرار پائیں گے، اور اگر ہم ان میں الجھ گئے جن میں بڑی لذتیں ہیں، بڑی چاشنی ہیں، بڑی اٹریکشنز ہیں، لوگ اس میں اب پھنسے ہوئے ہیں بری طرح، تو وہ تقوی نہیں ہے، وہ صاحب تقوی نہیں رہتے۔ ایک یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جس کے ذہن میں ہر وقت یہ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے، مجھ پر پوری نگاہ رکھتا ہے، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا، اللہ کی نظر کے بارے میں انہوں نے بات کی تاکہ بندوں کو احساس ہو کہ اللہ مجھے کس طرح دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر رینگنے والی کالی سیاہ چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی آواز بھی سنتا ہے، تاکہ بندوں کو اس بات سے یہ احساس ہو جائے کہ ہم کتنی گرفت میں ہیں اللہ کی، اور اللہ ہمیں کس طریقے سے واچ کر رہا ہے، کیسے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی پروگرام، کوئی ارادہ اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی گرفت سے آزاد ہوں۔ اس احساس کا ہونا بھی تقوی کہلاتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا کسی اور اینگل سے دیکھتا ہوں۔ ہمیں پروردگار عالم نے مختلف قوتیں عطا فرمائی ہیں، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دی ہے، منہ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں۔ یہ ساری مختلف قوتیں ہیں، سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، پکڑنے کی، محسوس کرنے، یہ قوتیں ہیں۔ ان قوتوں کا استعمال جب آپ پروردگار عالم کی خاطر کرتے ہیں، اس کی فرما برداری میں کرتے ہیں، اس کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں، تو آپ متقی ہو جاتے ہیں۔ اپنی ان قوتوں کو کسی کے خلاف استعمال سے روکنا تقوی ہے۔ جو قوتیں آپ کو عطا کر دی گئی ہیں، جس سے آپ اس کائنات میں فعال ہیں، اپنے سارے معاملات چلاتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، تعلیم چلاتے ہیں، حکومتیں چلاتے ہیں، نوکریاں چلاتے ہیں، سب کچھ ان 5 قوتوں سے تو آپ کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپ سے چھین لی جائیں تو آپ ایک گوشت کا لوتھڑا ہیں، وہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ آپ اسی سے کرتے ہیں۔ تو جب آپ ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، اپنے خواہش نفس پہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ متقی نہیں رہتے۔ اور جب ان قوتوں کو آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور کسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ان کو داخل نہیں کرتے، کسی کے خلاف اس سے کام نہیں لیتے، کسی کا مال نہیں لوٹتے، کسی کی عزت نہیں لوٹتے،
کسی کو ذکر نہیں پہنچاتے، کسی کو ذوف نہیں پہنچاتے، کسی کو آزار نہیں دیتے، تو پھر آپ متقی ہو جاتے ہیں ان قوتوں کے استعمال سے۔ اور جب آپ ان قوتوں کا مس یوز کرتے ہیں تو آپ کے اندر گلٹ بھی پیدا ہوتا ہے، احساس گناہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ گناہ تیرے دل میں کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح، تجھے اندر چبھتا ہے۔ وہ عمل جو تجھے خوشی دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے؟ فرمایا وہ عمل جو تجھے خوشی دے وہ نیکی ہے، اور وہ عمل جو تیرے اندر خوف پیدا کر دے، گلٹ پیدا کر دے، وہ گناہ ہے۔ مگر وہ ہوتے تبھی ہیں کہ جب ان حواس کو، ان قوتوں کو جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، ودیت کر دی ہیں، آپ مس یوز کرتے ہیں، غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ تقوی، صاحب تقوی نہیں رہتے۔ اور جب انہی قوتوں کو آپ فرما برداری خداوند میں استعمال کرتے ہیں تو آپ صاحب تقوی ہو جاتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر تو مجھے دو چیزوں کے استعمال کی ضمانت دے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ جو تیرے دانتوں کے درمیان میں ہے، اور ایک وہ جو تیری رانوں کے درمیان میں، تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بات وہیں آ گئی نا کہ استعمال جو ہے وہ ہے اصل چیز، کہ اگر آپ نے استعمال درست کر لیا ان قوتوں کا تو اللہ کے برگزیدہ ہو گئے اور تقوی والے ہو گئے۔ پھر آپ معاشرے میں بھی ڈریں گے، حکومتوں کے قانون کی پاسداری بھی کریں گے، چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، جس کا جو قوانین ہوگا اس کا احترام کریں گے، معاشرے کے قانون کا احترام کریں گے، خاندانوں کے قانون کا احترام کریں گے، رشتہ داریوں کے قانون کا احترام کریں گے، اپنی ذاتی زندگی کو روک کے رکھیں گے، اپنی حیثیت سے باہر نکلنے کی کاوش نہیں کریں گے۔ یہ جو ان جبلتوں کا اور ان قوتوں کا استعمال کو روکنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے فریم کے اندر جو روک رہا ہے وہی صاحب تقوی ہے۔ اور متقی کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں نیکوکاروں سے زیادہ پرہیزگاروں کی ویلیو ہے، پرہیزگاری کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ پرہیزگاروں کو اللہ دوست رکھتا ہے، مقرب رکھتا ہے۔ صرف نیکوکاروں کے لیے تو اللہ نے جنت کی بات کی ہے کہ نیکوکاروں کا معاوضہ، نیکی کا معاوضہ جنت ہے، مگر پرہیزگاروں کا معاوضہ اللہ خود ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو تقوی جو ہے یہ پرہیزگاری ہے کہ اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو روک لینا اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک بات میں بڑی کمال کی دیکھی، بہت تجربات کرتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، غور کرتا رہتا ہوں۔ ہم جو بھی برائیاں کرتے ہیں، جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ایک شخص نے 100 گناہ کیے، 90 گناہ زبان سے کرے گا، 10 گناہ باقی جسم کے اعضاء سے کرے گا۔ اگر آپ اپنی زبان کو روک لیں، اپنے منہ کو روک لیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے غیبت نہیں کرنی، یہ سب منہ سے کرتے ہیں، آپ نے کسی پہ تہمت نہیں لگانی، آپ نے کسی پہ معترض نہیں ہونا، آپ نے فحش کلامی نہیں کرنی، آپ نے حرام مال نہیں کھانا، صاحب تقوی ہوگا صرف منہ کو قابو کرنے سے۔ اور میرا خیال ہے یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ ایک زبان کو قابو کر لیں۔ صرف زبان کو قابو کرنے سے آپ اللہ کے گھر متقیوں میں داخل ہو جائیں گے کہ اس سے کسی کو آزار نہ دیں۔ ورنہ لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ استعمال ہو، پاؤں استعمال ہو، بہت ریئر ہوتا ہے۔ ہر وقت جو چیز آپ استعمال میں لا رہے ہیں نا، حرام بھی اسی سے کھاتے ہیں، حرام بھی اسی سے کماتے ہیں، جھوٹ بول کے رزق کما رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ اگر آپ لوگ کوشش کریں کہ رمضان کی برکت اٹھائیں اور فیض اٹھائیں اور تقوی میں داخل ہونے کے لیے زبان کو قابو میں کر لیں، اپنے منہ کو قابو میں کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ آپ اسی رمضان میں متقیوں میں داخل ہو جائیں۔ کوئی مشکل لگتا ہے یہ کہ آپ زبان کو قابو کر لیں؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ تھوڑا سا برداشت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا بھائی جو ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے وہ بڑے باپ کا بن جائے، کہہ لے، ہم چھوٹے بن جاتے ہیں۔ تقوی میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ عجز اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھتے ہیں کہ مجھ سے دوسرا
ہر حال میں بہرحال بہتر ہے۔ جب آپ کی سوچ یہ آ جاتی ہے کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہے تو آپ کے اندر دوسرے کا احترام وارد ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے کا احترام شروع کر دیتے ہیں تو بد زبانی، بد کلامی، غصہ، گالی گلوچ، تہمت لگانا، غیبت کرنا نکل جاتا ہے۔